نے 2 لیٹر لکھ کر آرمی چیف کے نام اس میں بھی بتا دی ہیں، اور اس کے علاوہ جو میٹنگ ہوئی تھی 2 میٹنگز ہو چکی تھی حکومت کی اور اپوزیشن کی پی ٹی آئی کی، اس میں انہوں نے وہ لکھ کر بھی دے دیا تھا ان کا جو ایجنڈا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا پڑھا ایجنڈا کیا تھا؟ جی بالکل، ایجنڈا جو ہے نا وہ معافی نامہ تھا کہ ساڈے تو غلطی ہو گئی، ہن سانو پہلے والی تنخواہ تے واپس لے آؤ۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ مذاکرات کرتے ہیں، سیاسی جماعت ہے نا، تو سیاسی لوگوں سے کرنے ہیں نا۔ لیٹر آپ کدھر لکھ رہے ہیں؟ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جو لائے تھے نا، آج وہ جیل میں بیٹھے ہیں۔ تو اب وہ دور گزر گیا کہ جدھر آپ دیکھ کے، جدھر خط لکھ کے آپ کہنا چاہ رہے ہیں خط لکھنا ہے، مذاکرات کرنے ہیں تو سیاسی جماعتوں سے کرنے ہوں گے۔ آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کے فیصلے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں نے کرنے ہیں، حکومتوں نے کرنے ہیں، حکومتیں جماعتیں بناتی ہیں۔ آپ جو کام کر رہے ہیں نا، اس کا وہ ماضی میں تو آپ کا تکا چل گیا، اب نہیں چلنا۔ اچھا، سیاسی جماعتوں سے حکومت نے بھی ان کی سنی نہیں نا، انہوں نے لکھ کر دیا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں پھر بات ہوگی، تو حکومت کے وزراء مذاق اڑانے لگ گئے کہ کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا۔ تو کس قانون اور آئین کے تحت بنائیں؟ دیکھیں، میں ایک قانون دان بھی ہوں، مجھ کو سمجھ یہ نہیں آتی ہے کہ آپ جو کہہ دیں بس وہ قانون ہے، آپ جو کہہ دیں وہی آئین ہے۔ اس ملک میں ایک کتاب ہے جو آئین پاکستان ہے، اس کے مطابق چلیں نا۔ آپ تو اس وقت کہتے تھے کہ آرمی چیف باپ ہوتا ہے، آپ اپنے ابو جان ہی بدلتے رہتے ہیں، آپ جو ہیں مطلب آئین بدلتے رہتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر جب آئے، آپ نے کہا ان سے بہترین بندہ کوئی نہیں ہے، پھر جب آپ نے کہا کہ ان سے بدترین آدمی کوئی نہیں ہے۔ بھئی آپ کی ومز اینڈ وشز پہ نہیں چلنا، آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے۔ بس اتنی بات سمجھ لیں، ہم بھی آئین اور قانون کے تابع ہیں۔ جب تک ہم سب آئین اور قانون کے تابع نہیں ہوں گے، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اچھا، کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا سیاسی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے؟ میں صرف 2 باتیں کہوں گا۔ 9 مئی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ 9 مئی کرنے والوں سے یہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیتے، یہ کہتے کہ ہم نے یہ جو توڑ پھوڑ، جو ریاستی اداروں پر حملے، جو ہماری جی ایچ کیو پر حملے، یہ ہم نے نہیں کرائے، اور جنہوں نے کیے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو شاید ان کی سیاست بچ جاتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ریاست پر حملہ بھی کریں، آپ دہشت گردی بھی کریں، اور پھر آپ کو سیاست کرنے کی بھی اجازت ہو۔ تو آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یا تو آپ نے سیاست کرنی ہے یا دہشت گردی کرنی ہے۔ تو دونوں میں سے ایک فیصلہ کر لیں۔ سیاست کرنی ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دہشت گردی کرنی ہے، ہم آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کا اس بارے میں کیا سٹانس ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کیا سمجھ رہی ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جواب تو اسٹیبلشمنٹ دے گے۔ ایز اے سیاست دان، ایز اے قانون دان، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں، یہ اپنا گڑھا خود کھودتے جا رہے ہیں، مزید گہرا کرتے جا رہے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے بھی جیلیں کاٹی اور یہ سب کچھ آپ کے لیڈرز نے بھی فیس کیا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک پاپولر لیڈر، آپ اس کو مانے نہیں مانے، لیکن ایک اس وقت پاپولر لیڈر ہے، وہ چاہے آپ کہیں کہ جی سوشل میڈیا پر ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے خلاف اس قسم کے کیسز نہیں بننے چاہیے، ایسے ان کو جیل میں نہیں رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، کیسز بننے چاہیے آئین اور قانون کے مطابق۔ کیسز ہم نہیں بنا رہے، کیسز ان کی جو حرکات ہیں، القادر ٹرسٹ باہر کے ملک میں نیشنل کرائم ایجنسی نے جو فیصلہ کیا وہ ہم نے تو نہیں کیا تھا۔ انہوں نے یہ اللیگل منی ڈکلیئر کیا تھا، ہم نے نہیں کیا، اور وہ پروسیڈز پاکستان کو آنے تھے جس کو پھر ایک اللیگل طریقے سے ڈائیورٹ کیا گیا۔ تو یہ تو اور پوری کیبنٹ کے ساتھ جو ہے، مطلب تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ پھر اسی طرح توشہ خانہ کا کیس، اسی طرح ابھی تو بہت کیسز ہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں، نہ ہمارا اسے کوئی لینا دینا ہے۔ ادارے موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، وہاں پر فیس کریں۔ ان کا قصور پتہ کیا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب پہ جھوٹے کیس بنے تھے نا جب، تو انہوں نے پروفیشنل لائرز انگیج کیے تھے جو پروفیشنلی کیسز کو ڈیل کرتے تھے اور ہینڈل کرتے تھے۔ یہاں پر انہوں نے سرکاری وکیل، جو سیاسی وکیل ہیں، وہ اپنے پروفیشنل اس کے اوپر انگیج کیے ہیں۔ انہوں نے ان بیچاروں کا رستہ اور سخت کر دیا۔
राना साहब, सजा से नवाज शरीफ साहब भी नहीं बच पाए थे, सजा से इमरान खान भी नहीं बच पाए, तो केसेस कोई भी लड़ ले तो सजाएं तो दोनों को हुई हैं। जो सजा नवाज शरीफ को हुई थी ना, वो क्या सजा थी कि अपने बेटे से जो तनख्वाह लेनी बनती भी नहीं थी, वो तनख्वाह ना लेने के ऊपर ना अहल किया गया। एक चीज नोट करें, नवाज शरीफ पर करप्शन का केस नहीं था, नवाज शरीफ पर अकामा का केस था, और अकामा की बुनियाद पर जो था बनता भी नहीं था, ना अहल किया। यहाँ तो प्योर करप्शन का केस है। यहाँ पे तो भाई अगर इतने ही साफ शफाफ हैं तो उस केस के अंदर फराह गोगी, जिसके वो हीरे कैरेट्स पता नहीं क्या क्या चीजें, आ जाए ना वापस, बुलाए ना खान साहब, उसे कहें आओ वापस आके फेस करो और दूध का दूध पानी का पानी कर दो। यहाँ पर तो जो उसके अंदर मुलजिम हैं वो सारे दौड़े हुए हैं। राइट अच्छा, जैसे राना साहब लास्टली, आपके पास जाहिर है कि आपका बहुत टाइम ले लिया मैंने, लास्टली मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके बहुत सारे अपने ही लीडर कहते हैं कि ये हुकूमत लेकर हमने खुदकुशी की है, और आपने भी अभी कहा कि हमने रियासत बचाई है, अपनी सियासत जो है वो ख़त्म कर दी है, तो आपको क्या लगता है कि ये गलत किया है? देखें, इस मुल्क के लिए, इसको बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों का नजराना दिया था। इस मुल्क की सलामती खुशहाली के लिए कोई भी कुर्बानी मानी नहीं रखती है। आज हमारे जो फौजी जवान अपनी सरहदों पर खड़े हैं, इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना देते हैं, उनके क्या बच्चे नहीं हैं, उनकी माँ बहनें बेटियाँ नहीं हैं, उनके भाई बहन नहीं है? तो इस मुल्क की जो है ना कदर करें। इस मुल्क के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, सियासत होती रहेगी, इलेक्शंस आते जाते रहते हैं, कभी जमातें जीतती हैं कभी नहीं जीतती हैं, बट इस मुल्क ने रहना है। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क ने खुशहाल होना है। तो जो ये कहता है ना कि हमने गलती की थी, मैं समझता हूँ वो गलत कहता है। अगर हम उस वक्त वो स्टेप ना उठाते, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो जाता, आज यहाँ का नक्शा बदला होता। तो हमें सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन ये है, हमने इस मुल्क को बचाया है, हमने इस मुल्क को मुस्तहकम किया है, और इंशाअल्लाह हमने चूंकि नीयत से काम किया, हमारी नीयतें साफ हैं, आइंदा आने वाला वक्त भी जो है वो ये साबित करेगा कि हमारे फैसले दुरुस्त थे और उसका हमें फल मिलेगा इंशाअल्लाह।